والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، جل وعلا قال في كتابه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخر الآيات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب. صدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال في مقام آخر: سلوا الله من فضله. صدق رسوله النبي الأمين الكريم جل مجده. قال في تعظيمه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگان ملت، برادران عزیز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے طلب باراں. طلب کہتے ہیں مانگنے کو، باراں کہتے ہیں بارش کو. بارش طلب کیسے کی جائے، اس سلسلے میں چند باتیں غور کرنے کے قابل ہیں. اس کے بعد رحمت خدا بہانمی جو ہے، بہانمی جو ہے، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے. بس کوئی نہ کوئی ایک بہانہ بھی اس کو مل جائے تو بارش برسا دیتی ہے. تو قرآن مجید میں چند اس کی مثالیں ہیں، احادیث شریفہ میں اس کی چند مثالیں ہیں، وہ آپ کے گزار کروں. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے. ایک سورت اللہ نے نازل فرمائی ہے نوح علیہ السلام کو. نوح اس واسطے کہتے ہیں لکثرت زرعہ او لکثرت نوحہ، یعنی بہت زیادہ رونے گڑ گڑانے کی وجہ سے ان کا نام ہی نوح رکھا گیا. ہم اپنے بچوں کے نام ایسے لے رکھتے تھے. نوح ہے کوئی آپ کے دوستوں؟ آپ کے دوستوں کتنا پیارا نام ہے. نہیں رکھے اس کو نیا نام ہونا. امام صاحب کا آگے سر کھاتا، مفتی صاحب کا ایسا نام ہونا. اچھا، اس میں اور ایک فرمائش نے والے 4 نام ان کو دینا، انہوں سلیکٹ کر لیتے. واہ، کتنے پڑھے لکھے دیکھو جی گھر میں، اگر رہتے تو بھی کر لینا تھا. یہاں کی وہ آیا بھی ایک 4 لکھے تھے آپ گھر میں سلیکٹ کر لیں. مارے بھی لکھو دینا. یہ حال ہے تعلیم میں، یہ حال ہے سلیکشن میں، یہ حال ہے. بجائے اس کے ایسا ہوتا ہے صاحب آپ ہی ایک اچھا پیغمبروں کے ناموں میں سے یا صحابہ کے ناموں میں سے آپ ہی ایک اچھا بول دیجیے. میں رکھے تو جا کے نہیں. بیگم کو الگ پوچھنا، اماں کو الگ پوچھنا، پھر اس کے بعد کے مسائل تمہارے معلوم ہے. میں نے بولا اچھا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ادھر سے لے گیا تو 4 بار حدیث میں کوئی 5واں دوسرا نام ہی آ جاتا ہے. لکثرت نوحہ، کثرت سے رونے کی وجہ سے، اللہ کی یاد میں گڑ گڑانے کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا نام نوح رکھا گیا. اللہ نے آپ کو 1000 سال کی عمر عطا فرمائی. کوئی معمولی عمر نہیں ہوتی 1000 سال. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 63،
حضور نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 تا 70 کے درمیان ہے، یعنی نوح علیہ السلام کی عمروں میں کا 10% بھی نہیں، 10% بولے تو 100 ہوتے۔ اب ہم میں کوئی 100 جی جائے ایک الگ بات ہے، لیکن عام طور پہ 60-70 میں بستر لپٹ رہے ہے نا۔ تو ان کی عمر 100 سال 1000 سال، عمر کی عمریں بھی قریب 900 کوئی 800 ایسا جیتا تھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام پورے 950 برس، کتنے 950 برس لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے۔ کبھی تنہائی میں جا کے بولتے ہیں، کبھی مجلس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں جا کے بولتے ہیں کہ بھائی مجھے اللہ کا نبی مانو اور اللہ کو ایک مانو، یہ جو تم بتوں کی پوج رہے ہو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ کبھی بازار میں موقع سمجھ میں آیا، بازار میں شروع کر دیا تبلیغ، کبھی ان کے مجموعوں میں تبلیغ شروع کر دی، کبھی ان کے گھروں کو جاؤ، کبھی موسیقی سے، کبھی بلند آواز سے۔ یہ پورے قرآن مجید میں اللہ نے ان کی کیفیت کو بیان فرمایا، لیکن نہیں، ہر بار یہ بولے، آخر میں یہ دھمکی دے دیے لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَنَرْجُمَنَّكَ، اب اگر بولے تم کو پتھر برسائیں گے نہیں ماریں گے۔ اگر تم اپنے کام سے باز نہیں تو یہ دینی کام بہت مشکل ہوتا، اور دین کا کام کرنے والے کے سن میں نہیں رہتے، یہی رہتی ان کو کون ڈراتا، کون کیا کرتا، یہ چیزیں اس کے ساتھ گھری کیوں، یہ انبیاء کی مشن ہے، اس کو کرنا ہے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، الہی ایک کو بھی نہ چھوڑ، سب کو تباہ و برباد کر۔ اچھا اس سے پہلے آخری چانس دیتے ہوئے، لاسٹ چانس، اب اس کے بعد نوح علیہ السلام کے ہاتھ ہی اٹھیں گے، اب کچھ نہیں، تبلیغ نہیں، دین نہیں، کچھ نہیں، آخری چانس دیے، کہا فَقُلْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، جو اتنا ستائے 950 برس ستائے، ستانے کی بات حضرت نوح علیہ السلام رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے اور قوم کو بھی نا امید نہیں کیا، فرمایا استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے مغفرت کرو، انہ کان غفارا، بے شک وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلادھار بارش تم پر نازل کر دے گا، پکار کے تو دیکھو۔ تو اس سے کیا پتا چلا، بارشیں جو رک جاتی ہیں گناہوں کی کثرت کی، بارش رکنے کا سبب اللہ کی نافرمانی، گناہوں کی کثرت، ظلم، زیادتی، اس کی وجہ سے بارشیں اللہ تبارک و تعالیٰ روک دیتا ہے۔ اب پھر اس کو منانا ہے تو یہاں نوح علیہ السلام کا فارمولہ آزمانا ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلادھار بارش نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال بھی آئے گا، اولاد بھی آئے گی، باغات بھی آئیں گے اور نہریں بھی آئے گی۔ یہ ایک واقعہ قرآن مجید میں ملتا ہے کہ بارش کیوں رکتی ہے، تو گناہوں کی وجہ سے۔ ہم میں کا ہر آدمی اپنے گناہ کو اچھی طرح جانتا ہے، کوئی کیا بتائے، ہر آدمی اپنی حالت دوسرے سے بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے رب سے رحمت کا امیدوار رہے، تنہائی میں دعا کرے، مجمع میں دعا کرے، اور جیسا ممکن ہو سکے دل ہی دل میں صحیح اس سے معافی مانگتا رہے اور اپنے گناہوں کو رب سے مغفرت کرواتا رہے۔ ایک صورت۔ دوسری صورت سورہ نمل، آپ کو معلوم ہے یہ نمل کیا ہے؟ چیونٹی۔ سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن مجید میں۔ اب ہوا کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے پورے لشکر کو سب کو لے کے کھلے میدان میں جنگل میں جا رہے ہیں، کہیں کو بارش مانگنے کی وجہ سے۔ اور یہ طریقہ رہا ہے جب کبھی بھی بارش رکتی تو انبیاء کرام، پھر ان کے بعد صحابہ کرام، پھر ان کے بعد بزرگان دین کھلے میدان میں جاتے سب کو منانے کی کوشش کرتے، یہ نماز وغیرہ جو ہے
منع اگر مان گیا تو بارش پھر نہیں مانا تو آسمان پھر تو حضرت سلیمان علیہ السلام سب کو لے کے گئے. یہ ایک عبرتناک واقعہ ہے, دیکھیے سنیے ذرا جی توجہ سے. میں ٹائم پہ ختم کر دوں, ایسا نہیں ٹائم پہ 1:30 بج کے بول دینا میرے, نہیں تو تم میں سے کوئی یہ گھڑی دے گیا نا, میں سمجھتا کہ وہ ختم ہو گیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام سب کو لے کے جا رہے تھے اپنے پورے لاؤ لشکر کو. ایک چونٹی کو دیکھے, چونٹی کو دیکھے عورتیں پڑی ہوئی تھی اور اپنے سامنے کے 2 پیر چاروں طرف شاید اس کو آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی ہے اور بالکل فصیح انداز میں رب سے دعا کر رہی ہے, بھلا ہم بھی تیری مخلوق ہیں. کیا الفاظ ہے, اِنَّا خَلْقٌ مِّن خَلْقِكَ, الہی ہم بھی تیری مخلوق ہیں اور تیرے رزق سے ہم بے نیاز نہیں ہیں. مطلب ایسے نہیں کہ ہم بھوکے پیسے رہ لیں گے, نہیں, امتیاز نہیں کھا سکتے ہیں. تیرے رزق سے ہم بے نیاز نہیں ہیں, تیرے کرم سے تو بارش نازل فرما. ایک چیونٹی اللہ سے بارش کی دعا کر رہی ہے. فتبسم ضاحكا من قولها, سلیمان علیہ السلام اس کی گفتگو سن لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی, پرندوں کی بولی سکھا دی ہے. وہ علمنا منطق الطیر, پرندوں کی بولی جانتے تھے, آپس میں مرغے کیا بات کر رہے ہیں, کوے کیا بات کر رہے ہیں, پرندے کیا بات کر رہے ہیں. رسول اللہ سب سنتے تھے, خاموش ہوتے تھے. وہ آپس میں ایک دوسرے سے یہ بھی بولے تھے کریم مرنے والا ہے, کرون اٹھنے والا ہے, یہ بھی بول لیتے تھے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بولتے تھے آپس میں پھر لے لے کر حضرت بھائی کب تک ہوں, ذرا میرا بھی فال کھولو. آج کل فال کھولنے کا بہت پڑ جائے, معلوم ہے آپ کو, فال کھولے تو 40 دن کی نمازیں اچھا سمجھ رہے ہیں اس کو ہم لوگ. کوئی اچھا کام کرنے سے پہلے ذرا فال کھول کے دیکھو کیا ہو رہا ہے, کدھر نہیں. بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سن لے کے اپنے لشکر سے بولے چلو واپس لوٹو, تمہاری دعا کی ضرورت نہیں, چونٹی کی دعا کی برکت سے ہماری قریب بارش ہونے والی ہے, چلو واپس. اللہ کی مخلوق اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسا ہے. اب بتاؤ چونٹی اس کی کیا غذا ہے, وہ اللہ کی کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے, لیکن دعا دیکھیے کیسی دمدار کی. تو یہ ایک واقعہ قرآن مجید میں ملتا ہے کہ بارش کے لیے نکلنا چاہیے. اور ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے اس سلسلے میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو 70,000 لوگ, ایک دو بھی نہیں, کتنے 70,000 کو لے کے جنگل میں نکلے, جا کے دعائیں کر رہے ہیں اللہ سے, الہی بدلا بارش نازل کرو, بارش نازل. دھوپ میں اور شدت ہو گئی اور تیزی ہو گئی. دعا کرنے سے پہلے جو ماحول تھا, دعا کے بعد تھوڑا کم ہونا نا, کم ہونے کی وجہ اور بڑھ گیا. موسیٰ علیہ السلام چونکہ کلیم اللہ تھے, اللہ سے گفتگو کرتے فوراً رب تبارک و تعالیٰ سے رجوع الہی, ہم معافی مانگتے ہیں تجھ سے, ہماری کیا غلطی ہے, لیکن حرارت میں اور اضافہ ہو گیا. ہم تو بارش مانگنے کے لیے آئے تھے, اب چونکہ وہ کلیم اللہ تھے, اللہ سے بات کرتے, تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا موسیٰ تمہاری مجلس میں ایک بندہ ہے, ہمارا ایک بندہ ہے جو مسلسل 40 سال سے ہماری نافرمانی کرتا ہے, اس سے کہو کہ وہ مجلس چھوڑ کر چلے جائے, ہم ابھی پانی برسا دیں.
اتنے لوگوں میں اس کو ایک کو بھگانا محفل سے شرمندہ کرنے کے برابر ہے۔ اب وہ کون اگر ہوگا بھی تو کوئی جائے گا نہیں، کیوں بھائی اب اتنی مجلس میں سے کسی ایک کو اٹھا کے تم گھر میں جاؤ، اتنے جو سمجھ بیٹھے ہیں وہ کیا سمجھے گا؟ اور وہ بھی نبی کے اعلان پر وہ اگر جائے گا، اب دنیا میں امت کو نبی ہی آخری سہارا ہوتا ہے، اب نبی ہی اگر اس کو انکار کرتے دھتکاریں تو وہ کہاں جائے؟ حکم الہی کے مطابق آپ نے اعلان تو کر دیا کہ بھئی ہم میں کوئی ایک بندہ اللہ کا ایسا ہے جو رب کی مسلسل نافرمانی کر رہا ہے، ہم آنکھیں بند کرتے ہیں، نگاہیں نیچی کرتے ہیں، گردن جھکاتے ہیں، سب مل کر وہی طرح سے ہماری مجلس چھوڑ کر چلے جائے اور دیگر اللہ کی مخلوق پر رحم کرے، جانوروں پر رحم کرے، مویشیوں پر رحم کرے اور دیگر بندوں پہ رحم کرے، وہ چلے جائے کیونکہ رب کا وعدہ ہے اس کے جاتے ہی بارش ہوگا۔ چند کچھ دیر کے لیے سبوں نے آنکھیں بند کر لی، نگاہیں نیچے، سر نیچے کیے تاکہ کوئی جائے، مگر بھلا کس کی ہمت تھی، کون جاتا کیا جاتا؟ آنند فانند ایسی موسلادھار بارش کہ سوکھے آئے تھے بھیگتے ہوئے گھروں ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا، الہی آپ نے تو کہا تھا کہ کوئی نافرمان ہے وہ جائے گا تو بارش ہوگی، وہ تو مجلس سے کوئی گیا نہیں، پھر بارش کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے دل ہی دل میں پکی توبہ کی اور ہم سے مغفرت مانگی، اور ہم دلوں کا حال جانتے ہیں، ہم نے اس کو معاف کر جب ایسا بھی ہو جاتا ہے پکا دل ہی میں سوچ لیا کہ نہیں کرنا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواہش ہوئی یہ کون نیک بندہ ہے، جب اس کی توبہ نافرمان تھا تو اللہ ناراض، فرما بردار ہو گیا تو اس کی فرما برداری اور اس کی مغفرت کی دعا کی وجہ سے سب کو بارش عطا کر دی۔ الہی وہ کون خوش نصیب بندہ ہے، ذرا مجھ سے ایک مرتبہ میں مل لیتا ہوں تاکہ آپ اس کی نشاندہی کریں کہ وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، وہ کہاں رہتا ہے۔ ایسا فرمائشہ کر کر کے موسیٰ علیہ السلام اپنے جنتی ساتھی کو بھی دیکھ لیا ایک بار۔ میں کسی وقت درس حدیث میں بیان کیا ہوں یہ بات، جنت میں میرا ساتھی کون ہے ذرا بتا دو، سنا کر اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا فائدہ تھا، اس کو یہ بات کر لی، بولے اس سے ملا دی ایک بار میں ملا اس بندہ خدا اس نیک آدمی سے۔ تو آواز آئی موسیٰ جب دکھانے کے دن تھے ہم نے چھپایا تھا، جب وہ ہماری کھلا نافرمانی کر رہا تھا ہم چاہتے تو برملا سر مجلس اس کو اعلان کر کے ہم دکھا سکتے تھے سب کو، لیکن ہم نے اس کو جب چھپایا اب تو وہ ہمارا ہو چکا ہے، اب ہم نہیں دکھائیں گے۔ تو بندگان خدا ایسے بھی ہوتے ہیں، کس حال میں ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو نہیں معلوم ہم میں سے جو اتنے یہاں بیٹھے ہیں کون رب کا محبوب ہے، اس کی دعائیں پر رب خوش ہوتا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ تو سابقہ امتوں کے نبیوں کے ان کے حالات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ان کی امت ہے، یہ جو کیے وہ ہم کو کرنا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے شکایت کیا رسول اللہ بارش رک گئی ہے، کھیت سوکھ گئے ہیں، جانور وغیرہ دم توڑ رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کر کھلے میدان گیا ہے۔ تو ایک طریقہ ہے ہر چیز کا، ہمارا دین اسلام ہنسی خوشی غم ساری چیزوں کا اہتمام شریعت کی روشنی میں دیا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے گھر میت ہو گئی تب بھی نماز، جنازہ خوشی کا ماحول آیا عید کی نماز، اذان بھی نہیں اقامت بھی نہیں، نماز جنازہ اذان نہیں اقامت نہیں، کیونکہ دکھ کا بات بولنے سے کوئی، خوشی کا بات بولنے سے کوئی، اس کے لیے نماز اس کے لیے نماز۔ اور دیگر کھانے پکانے کے موقعوں پر اظہار خوشی شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنے کے احکام ہم کو عطا کیے ہیں،
لیکن مسلمان ہے کہ اس سے غفلت میں ہے، دور ہے، وہ اپنے کچھ من گھڑت اس سے کہانیاں بنا لیے ہیں، وہ بس موج کرنا ہے، ان کے وہ دوسرا اس کو نہیں معلوم۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ باہر نکلے، دعا کیے، بارش ہو گئی۔ پھر ایک مرتبہ حضور کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ، ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کھیت سوکھ رہے ہیں، پانی زمین سے خشک ہو چکا ہے، آپ بارش کے لیے دعا فرمائیے۔ اسی وقت حضور نے دعا فرمائی، ایک ہفتے تک مسلسل بارش ہوتی ہے۔ یہ نمونہ ہے حضور کی زندگی ہمارے لیے، اسی لیے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تم زندگی کے جس میدان میں ہو، تم جیسا چاہ رہے ہیں ویسا ہمارے حبیب کو ہم نے تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ خوشی کے طریقے بھی بتائیں گے، غم کے طریقے بھی بتائیں گے، بارش اٹھ جائے تو بارش کو لانے کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ تو اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ایک موقع پر یہ صورت پیش ہے۔ خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، لوگ جمع ہو گئے، بولا کہ بارش، حضور کے زمانے میں تو ایسا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا ہاں حضور تھے تو کرتے تھے، لیکن اب ہم میں حضور کون ہے؟ تو بولے ٹھیک ہے حضور نہیں تو کیا ہوا، یہ حضور کی چادر مبارک ہے، اس کا وسیلہ دے کر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ قمیص مبارک کا وسیلہ دے کر دعا کی، بہت برسا۔ تو یہ چند نظیریں، یہ چند مثالیں تھیں جو ایک نمونہ عمل کو اختیار کرنے کے، اسی غرض سے ہمارے کچھ نوجوان احباب نے اس کا بیڑا اٹھایا کہ بھئی بارش نہیں ہو رہی ہے، 1.5 مہینہ یا 1 مہینہ پیچھے ہو گیا ہے، اس کے بعد بھی بارش نہیں ہو رہی ہے، چلیے مولانا میدان میں چلتے ہیں۔ وہ جو احادیث، وہ جو قرآنی آیات میں آیا ہے جس کا تذکرہ، سب چلتے ہیں۔ تو ہم نے ان کی حامی بھری، اور کل کا دن شاید صبح 8:30 بجے یہ طے ہوا ہے کہ عیدگاہ میدان میں نماز استسقاء، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اور وہ نماز بالکل عیدین کی طرح ہوگی، یعنی پہلے نماز ہوگی اور اس میں بلند آواز سے قرات ہوگی، اس کے بعد خطبہ ہوگا لیکن ممبر پر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جنگل میں پڑھی جانے والی نماز ہے نا، عیدگاہ، کھلے میدان، کھلے آسمان کے نیچے۔ تو خطیب جو بھی نماز پڑھائیں گے وہ خطبہ دیں گے، 2 خطبے دیں گے، اس کے بعد چادر کو پلٹائیں گے۔ ایک طریقہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاندھے مبارک پر چادر ہوتی تھی، سیدھے طرف کی بائیں طرف کر دیتے تھے، بائیں طرف کی سیدھے طرف کر دیتے تھے، جبکہ چادر گول ہو، اور اگر چادر لمبی چوکور ہو تو اس کے نیچے کے 2 کونے اوپر کی طرف، اوپر کے 2 کونے نیچے کی طرف۔ اس میں اشارہ تھا الہی ہمارے حالات ایسے ہیں کہ اس کو بدل دے، ایسے کر دے، یہ چادر سے یہ اشارہ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا حدیثیں دیکھو کیسی، یہاں تک ہے کہ ان 2 رکعتوں میں حضور کیا پڑھتے تھے وہ بھی موجود ہے، ابھی کیا ہونا بولی۔ اسی لیے میں بارہا بولتا ہوں، ہمارے نبی زندہ، ہمارے نبی کی احادیث زندہ۔ ایک حدیث کو بھی آپ کوئی ایسا ماحول تھا ہوگا حضور وہاں آئے اور کیا کرے کسی کو معلوم نہ ہو، نہیں، لیلۃ الجن، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے صحابی ہستی، حضور فرمایا کہیں تم ان کو دیکھ کر ڈر نہ جاؤ، میں ایک دائرہ کھینچتا ہوں تم اس میں بیٹھو، یہ اس کے اندر نہیں آئیں گے، میں ان کو جو کرنا ہے وہ کرتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود یہاں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں حضور ان کو کیا کر رہے ہیں، جن کہہ رہا ہے یا رسول اللہ ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھائیے، تو آپ نے سورۃ الرحمن ان کو سکھایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر جب پہنچتے تھے تو جن بڑے مسرت اور خوشی سے کہتے تھے ہم اپنے رب کی کوئی نعمت کو جھٹلا نہیں سکتے۔ یہ چیزیں تک ہے
اب بتاؤ رسول نے امت کے لیے کیا چھپایا ہے اور یہ امت ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے. اب ماہ سفر آیا ہے، اب دیکھو اس میں کیا کیا ہے کیا کیا ہے. واہ 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 واہ، بیان نہیں کر سکتے اس کی چیزیں، بلائیں مصیبتیں. وہ ساس انہوں نے دیکھنا کس کا دی وہ ہے، وہ کیا کیا کی ہے مرے ہوتا وہ سب آپ لوگ سو معلوم ہے. وہ اس کا منہ نہیں دیکھنا ہے تو کہیں کر کے لائے. اچھا وہ ایک مہینہ نہیں دیکھنے سے کیا انہوں خوبصورت ہو جا رہی ہے انہوں بدصورت ہو جا رہی؟ کیا تعلیمات ہے؟ کیا صحابہ کی بیویاں نہیں تھی، ان کی شادیاں نہیں تھی، ان کی ساسیں نہیں تھی، ان کی نندیں نہیں تھی؟ ہم نے پڑھا نہیں ان کو، جس کی وجہ سے من گھڑت واقعات میں ہم نے زندگی کی رہے. بہرحال دیکھیں انشاءاللہ پھر کبھی اس پر ہماری گفتگو ہوگی. ارے وقت بھی ہو گیا. تو یہ ہے نماز استسقاء، بارش کے لیے نکلنے کی نماز. یہ نماز ہوگی، اس میں کل خطبہ ہوگا، پھر ہاں اس کے بعد دعا ہوگی. دعا اس کی سب سے الگ ہوگی. عام طور پہ جو دعائیں ہوتی اس طریقے کی ہوگی، اس میں جو دعا ہوگی وہ اس طریقے کی. ہتھیلی بالکل نیچے ہوگی، ہتھیلی کا سر کچھ جو ہے وہ آسمان کی طرف، اور اس میں عام طور پہ جو دعائیں ہوگی سینے تک ہاتھ اٹھ سکتے ہیں یا اس سے کچھ نیچے. اس میں جو دعائیں ہوگی چہرے تک اٹھ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ دعا کرنا ہے، مخصوص دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ساری دعائیں ثابت ہیں. اگر اس وقت کوئی ایک نیک بندہ بھی ہماری مجلس سے آمین کہہ لے گا تو اللہ اس کی آمین کو خالی نہیں کرے گا، ضرور ضرور بارش نازل فرمائے گا. تو بہرحال کل یہ ہے، اب ہمارے امام صاحب بھی اس کا اعلان کریں گے، پورے شہر کی مساجد میں اس کا اعلان ہوگا. تو اب یہ خیال مت کریے اب کیا ضرورت ہے کل بارش ہو گئی نا، تو یہ بتائیے کہ کافی ہے اتنی بارش؟ اگر ہوئی ہے تو شکرانے کے طور پہ کی جائے گی اور مزید مانگا جائے گا. تو بہرحال یہ بہت سی چیزیں ہیں کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرو گے تو اور دوں. تو اور مانگنے کے لیے ہم کل جا رہے ہیں. اللہ ہمارے جانے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اور جن حضرات نے دعا کی درخواست کی ہے اور جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ شفائے عاجلہ عطا فرما. اور آج ایک صاحب کا آپریشن ہے، دواخانے میں زیر علاج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام، ان کے کام، ان کی بیماری کو اچھی طرح جانتا ہے. اللہ انہیں صحت کاملہ شفائے عاجلہ عطا فرما. اور جو ہم سے رخصت ہو چکے ہیں وہ مقبول اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. جاہی طٰہٰ و یاسین صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ.